ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوجیوں نے آج سری نگر کے علاقے پسوال پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ سوپور اور بڈگام کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے اقوام متحدہ سے بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کی سیاسی جدوجہد اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق حق خود ارادیت کے ذریعے آزادی کا حصول ہے۔ 500 ممتاز شخصیات پر مشتمل بھارتی ثقافتی فورم نے مودی حکومت کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر کشمیری نظر بندوں سمیت بھارتی شاعر، مصنف اور انسانی حقوق کے کارکنوں جو ماونوازوں کے حامی ہونے کے الزام کے تحت جیلوں میں قید ہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیری خاتون کھلاڑی نگہت بشیر کا کہنا ہے کہ اس کے آبائی قصبے سوپور میں ڈرگ مافیا کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد بھارتی فوج اسے اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہے۔ دریں مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت نوجوانوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے شراب کی دکانیں کھولنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس کی تمام مذہبی اور سماجی تنظیموں نے مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج باپ کا دن منایا جا رہا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں بچے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے باپ اور ہزاروں والدین اپنے بیٹوں کو کھو چکے ہیں۔ پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن کی فائرنگ سے سینکڑوں نوجوان اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ کشمیری بچوں کو حراست کے دوران اپنے والد کھو دینے اور نفسیاتی امراض کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت بے گناہ اور نہتے کشمیریوں پر شیر ہے اور 30 سال سے سمجھ بیٹھا ہے کہ 8 لاکھ فوج کے وحشانہ استعمال سے وہ انہیں زیر کر سکتا ہے۔ استقامت میں بے مثال کشمیریوں کو بھارتی بنانے کا خواب دیکھنے سے پہلے بھارتیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں سے انہوں نے 3 نسلوں تک خدمات لی ہیں وہ بھی اب بھارت سے جواب اور حساب مانگ رہے ہیں۔ سنیے فاروق عبداللہ اس انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جون میں 5 اگست کو کی ہے وہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل۔ یہاں حکومت ہوتی، حکومت اس کا فیصلہ کرتی، تو ہم مانتے ہیں اسمبلی اس کا فیصلہ کرتی۔ یہ تو بی جے پی کا بیسک ایم ہی تھا۔ ابھی یہ 202 قانون لایا، کیا تھا اس کا مقصد؟ کہ یہاں پہ ڈیموگرافک چینج لائی جائے، کہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ بالکل ہی پیچھے رہ جائیں اور باہر سے جو بچے آئیں گے وہ نوکریاں لے لیں گے، تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہماری بچیاں کہاں جائیں گی؟ پھر ہماری زمینیں جو تھی ہم ان کے مالک تھے، اب ہماری زمینوں کے مالک تو وہی ہو جائیں گے کیونکہ غریب ہیں، وہ بیچ ڈالیں گے۔ زیادہ اثر ہم پہ یہاں کشمیر میں نہیں پڑے گا، مگر جموں میں ضرور پڑے گا۔ جموں کے لوگوں کو ہم بار بار کہتے تھے کہ بھیا یہ تمہاری زمینیں کھا جائیں گے، تم لوگوں کو پہاڑوں پہ جانا پڑے گا جیسے پہلے لوگ گئے تھے جب بیگاری میں لے جاتے تھے۔ تمہاری زبان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹوٹل ڈوگری کلچر جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ ہم کہتے رہے، میں نے جھوٹ دیکھا ہے، مگر اس حد تک ہندوستان کی حکومت جھوٹ بولے گی، کس خدا کے سامنے وہ جواب؟ آپ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہم لوگوں کے پیٹ کے اوپر، اور اس کا جواب ایک دن آپ کو دینا پڑے گا۔ بھارت نے کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے 5 اگست کی جو جارحیت آخری حربے کے طور پر کی ہے، اس سے الٹا یہ ہوا کہ وہ اپنے اعلی کاروں کے بھی نہ رہے۔